السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کہاں چھپی ہو میری بلبل؟ سخت آواز پر بیڈ کے نیچے چھپی نشا اپنا منہ دبا چکی تھی۔ وہ ایک معمولی مزدور کی بیٹی تھی۔ اسکالرشپ پر اس کا ایڈمیشن کراچی کی بڑی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ یونی کے تیسرے دن ہی اس نے زین شاہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ زین شاہ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ کا بیٹا تھا۔ دولت اس کی جاگیر تھی، پر آج یونی جانے وقت زین شاہ کے گارڈز اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر زین شاہ کے فلیٹ پر چھوڑ گئے تھے۔ وہ خوف سے بیڈ کے نیچے چھپی تھی جب اچانک زین نے اسے ٹانگ سے پکڑتے ہوئے باہر کھینچا۔ پھر زین، اگر میری مانو تو اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ بہت ہی شریف ہے، وہ کبھی بھی تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی۔ ارے ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں کتنا عقل مند اور ہوشیار ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ اس جیسی بلبلوں کو کیسے اپنے چنگل میں پھنسانا ہے۔ تم لوگ مجھے صرف اور صرف ایک دن کا وقت دو، ٹھیک ہے یار؟ تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، جا کر ٹرائی کر کے دیکھ لو، مگر یہ بات نہیں بھولنا کہ وہ پہلے سرمد پر ہاتھ اٹھا چکی ہے اور اسے ساری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل و رسوا کر چکی ہے۔ اب کی بار وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور قریب کھڑے وقار سے سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اس کے بارے میں بایو ڈیٹا نکلوایا؟ وہ کیسی لڑکی ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے وڈیرے کی بیٹی ہو؟ ارے نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہے۔ تم لوگ اس کے ساتھ جو مرضی کر لو، کون سا کسی نے تم لوگوں سے پوچھنا ہے؟ بعد میں اگر پولیس کیس بنا بھی تو ہم خود ہی دیکھ لیں گے، گھر والوں کو اس میں انوالو بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جلال نے اس وقت بے غیرتی کی انتہا کر دی تھی، مگر اس کے باوجود کھل کر مسکرا رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت ہی اچھی بات کی ہو۔ چلو یار، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، مطلب کہ راستہ ہر طرح سے صاف ہے اور منزل بھی قریب ہے۔ بس دعا کرو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ لڑکی خود ہی میرے جال میں آ کر پھنس جائے، لیکن اگر اس نے کسی قسم کی ہوشیاری دکھائی تو بعد میں اسے نبٹ لیں گے۔ ویسے بھی 4 سال اسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، کسی نہ کسی دن تو میرے ہاتھوں میں آ ہی جائے گی۔ زین اس وقت خباثت بھرے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے دوست تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھے مزے سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ یہی تو ان کا مشغلہ تھا۔ دراصل زین پچھلے 1 سال سے اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، مگر ابھی تک وہ پہلا سیمسٹر پاس نہیں کر پایا تھا۔ ہر سیمسٹر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ پچھلے سیمسٹر میں بھی وہ پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ کر اپنے بابا کے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے دبئی چلا گیا تھا۔ وہاں پر آرام سے 3 مہینے گزارے، پھر سے پاکستان واپس آیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اسے ایک ہی بات کا پتہ تھا کہ اس کے باپ کا کاروبار سیٹ ہے جو بہت جلد اس کو مل جائے گا، اور کاروبار کے لحاظ سے اس کا دماغ حد سے زیادہ چلتا تھا۔ وہ ایک چالاک انسان تھا، سیاست کرنا جانتا تھا، اور کیسے لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسانا ہے یہ بھی اسے بخوبی پتہ تھا۔ اس کے باپ نے بھی اسے مکمل طور پر اجازت دے رکھی تھی کہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارو، کوئی بھی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی تمہارے راستے میں آنے کی کوشش کرے تو اسے راستے سے ہٹانے میں گریز نہ کرنا۔ دراصل ان کی ذہنیت ایسی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اپنے سامنے ایک معمولی سی چونٹی تصور کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر غریبوں کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کرو، کون سا ان لوگوں نے کچھ کہنا ہے۔ نشا کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا جو صبح بھی یونیورسٹی کے گیٹ میں کھڑا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس نے یہ بات محسوس کی تھی، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آواز نکالتا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ زین شاہ تھا۔ بعد میں نشا نے اپنی دوست سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو وہ پرجوش انداز میں کہنے لگی، ارے
وہ ہماری یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور سب سے امیر لڑکا ہے۔ ساری لڑکیاں اس پر مرتی ہیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، اور وہ تمہارے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ واہ یار، تم تو بہت خوش قسمت ہو۔ دوست کی بات سن کر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تم ان جیسے لڑکوں کو سیریس لے رہی ہو؟ ارے ان لڑکوں کا کام صرف اور صرف لڑکیوں کو خوش فہمیوں میں مبتلا کرنا، انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانا اور پھر بعد میں استعمال کر کے چھوڑ دینا۔ اور یہ لڑکا جو آج بے صبری سے میرا انتظار کر رہا ہے، دیکھنا اگر میں اسے آج حاصل ہو جاتی ہوں تو کل یہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، کل اس کا شکار کوئی اور لڑکی ہوگی۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں اپنے دل میں نہ ہی پالو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا پہلا فرض یہی ہونا چاہیے کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ میں پہلے بھی ایسے معاملات سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سے 100 فیٹ کے فاصلے پر رہنا چاہیے۔ کومل اس کی باتیں سن کر بہت امپریس ہوئی تھی۔ واہ یار، تم نہ صرف بہت ذہین ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باوقار بھی ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور تمہاری عزت پر کبھی بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ اس نے دل سے اپنی دوست کو دعا دی تھی، مگر وہ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ زین شاہ کی جن حرکتوں سے وہ واقف تھی، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی اسے شرم محسوس ہوتی تھی۔ پچھلی بار تو یہ ہوا تھا کہ ایک لڑکی جو کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ حد سے زیادہ ڈرپوک اور کمزور تھی، جلد ہی ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ کسی طریقے سے وہ زین کے گروپ کے ہتھے چڑھ گئے۔ زین ہمیشہ سے اپنے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کرتا تھا جس کا دور دور تک کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی خود وہ جیسا بھی ہو، لیکن لڑکی اسے ہمیشہ شریف چاہیے ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا پسند کرتا تھا اور پھر بعد میں اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ اس کی سب سے گھٹیا عادت تھی جس کے بارے میں وہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے فاریہ نام کی لڑکی کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا، اسے دولت مند بننے کے خواب دکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اسے اپنے خاندان کی بہو بنائے گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف فاریہ کو ایک بار اپنے فلیٹ تک لے کر جانا تھا۔ دراصل اس نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اپنے قابو میں کر لے گا۔ اسے بہلا پھسلا کر وہ اس جگہ پر لے کر چلا گیا۔ فاریہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ دراصل اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ یونیورسٹی میں کسی بھی فالتو لڑکے کو منہ نہیں لگاتی، اور یہاں پر وہ زین کے ساتھ اس کے فلیٹ تک چلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جب اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی کلاس کے سب لڑکے لڑکیاں کھڑے تھے اور اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے ویڈیو بنائی تھی جو کہ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کی حد سے زیادہ بدنامی ہوئی تھی اور وہ اتنی سہم گئی کہ اس نے خودکشی کر لی، مگر زین نے اس کی موت کا ذمہ بھی اپنے سر نہیں لیا تھا، بلکہ صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تو اس سے پرینک کر رہے تھے اور وہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی گھبرا جائے گی۔ جہاں تک اس کی موت کا سوال ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ آپ وہ وجہ جاننے کی کوشش کریں، نہ کہ ہمارے گریبان پر آ کر ہاتھ ڈالیں۔ چونکہ وہ بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا تھا، کسی میں بھی دوبارہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس سے تفتیش کر سکیں۔ اس لڑکی کے باپ کو ایک موٹی رقم دے کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ صرف رقم ہی نہیں دی گئی بلکہ اس کے باپ کو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ اگر دوبارہ تم نے پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ لکھوانے کی کوشش کی تو تمہاری باقی بیٹیوں کو بھی گھر سے اٹھوا لیں گے اور بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ شکور صاحب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ اپنی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی کو تو وہ کھو ہی چکے تھے،
اپنی باقی بچیوں کو بے آبرو ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ دوسرے علاقے میں جا کر شفٹ ہو گئے۔ اب وہ جس جگہ پر رہ رہے تھے قریب ہی نشا کا بھی گھر تھا۔ اس کی کومل کے ساتھ اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ کل جب وہ اس سے ملنے کے لیے گئی اور اسے بتایا کہ وہ فلانی یونیورسٹی میں داخل ہو چکی ہے تو کومل یکدم ہی پریشان ہو گئی اور اس سے کہنے لگی بچ کر رہنا۔ اس یونیورسٹی میں ایک بہت ہی خطرناک انسان ہے جس کا نام زین شاہ ہے۔ وہ ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہے جو غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے اور انہیں کچل کر نکل جاتا ہے۔ تم کوشش کرنا کہ تمہارا اس سے سامنا نہ ہو تو ہی اچھا ہے، ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی نظر ہر خوبصورت اور شریف لڑکی پر آ کر ٹکتی ہے۔ جب تک وہ ان لڑکیوں کو ذلیل و رسوا نہیں کر دیتا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا۔ آج صبح جب وہ داخل ہو رہی تھی تو سب سے پہلے اس نے نظریں اٹھا کر زین شاہ کو ہی دیکھا تھا۔ اس کا دل نفرت سے بھر گیا تھا کیونکہ اسی انسان کی وجہ سے وہ معصوم لڑکی اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے ان جیسے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ تو ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، منہ لگانا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ قدرے الگ ہو کر کھڑی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی۔ زین کافی دیر سے کھڑا اسے نوٹ کر رہا تھا اور اس کے فری ہونے کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون موبائل میں ڈالا وہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ اس کا لہجہ میٹھا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے نشا کا اس سے زیادہ کوئی فکر کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنا لہجہ سخت رکھا اور دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، مجھے کام بتاؤ، تمہیں کام کیا ہے؟ وہ اصل میں مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں تو بس… اگر کام نہیں ہے تو میرا وقت ضائع نہ کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے جو میں تم جیسے لوگوں پر لٹاتی پھروں۔ یہ کہہ کر وہ قریب سے نکل گئی۔ بہت خوبصورت ہو، اس لیے تمہارا غرور کرنا بنتا بھی ہے۔ تمہارا غرور سر آنکھوں پر، اس نے خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگا۔ جب وہ کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھی تو وہ قریب ہی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب تک وہ وہاں پر رہی تب تک وہ اسے ہی گھورتا رہا۔ باقی اسٹوڈنٹس بھی یہ بات نوٹ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے جب اچانک ہی نشا کے کانوں میں ایک اسٹوڈنٹ کی آواز پڑی، مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس لڑکی کے مرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ زین شاہ کی نظریں اس پر ٹک گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں بیچاری کتنے غریب ہوگی اور کتنی مشکل سے اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر دوسرا لڑکا کہنے لگا، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، یہ بہت ہی ذہین لڑکی ہے، اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بھی غریب خاندان کی ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ اسے زین شاہ کے شر سے بچائے۔ نشا کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اٹھی اور ان کی ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے کہ آپ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ دراصل آپ کو ایک چیز سمجھا دیتی ہوں، کسی کے بارے میں بات کرنا بہت ہی غلط بات ہے، وہ بھی اس وقت جب وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ کی ساری باتیں سن رہا ہو۔ میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرے پاس کان موجود ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کی ساری باتیں سنتی ہوں۔ مجھے آپ کی فکر مندی پر آپ پر بہت پیار آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا ہے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اپنی کیسے حفاظت کرنی ہے، اور جہاں تک اس انسان کا سوال ہے تو اس جیسے بہت سے لوگ میری زندگی میں آ چکے ہیں اور میں انہیں دھول بھی چٹا چکی ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ غیبت کرنے کے بجائے اپنے کھانے کی طرف توجہ دیں، آپ کو اچھا کھانا ہضم ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ وہ اسٹوڈنٹس برے برے منہ بنا رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی کانفیڈنٹ ہوگی۔ زین شاہ اس کی اس ہمت پر متاثر ہوا تھا اور اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ آج تک اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں،
یہ بلا شبہ ان سب سے مختلف تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب اس کی بہن تیزی سے اندر داخل ہوئی اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے یاسر کا رشتہ آیا ہے، امی بہت خوش ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اگلے ہی ہفتے منگنی کر دیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے ابھی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، پہلے میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گی، پھر اس کے بارے میں سوچوں گی۔ یار تو ہم کون سا شادی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بس ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم ہی تو کرنی ہے۔ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اس بہانے مجھے نیا جوڑا بھی مل جائے گا۔ وہ اپنی خوشیاں منا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ بڑی بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنی ماں کے کمرے میں گئی اور بغیر سلام کے سوال کرتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ میری منگنی میری ڈگری مکمل ہونے کے بعد کریں گی؟ وہ جو اس وقت محلے کی کسی عورت کے کپڑے سلائی کر رہی تھی، بیٹی کی چیختی ہوئی آواز سن کر بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں بہت پہلے سمجھایا تھا کہ عورت اونچی آواز میں بات کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہو یا کسی مرد کے ساتھ۔ لوگ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے اپنی آواز میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو اور بات کرنے کی تمیز سیکھو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے سلائی مشین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اندر غصے کو قابو میں رکھا اور نرم لہجے میں بولی، امی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ میری بات سننا پسند کریں گی؟ فہمیدہ بیگم نے اب کی بار سامان سائڈ پر رکھ کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر تو تم میرے پاس یہ کہنے آئی ہو کہ میں یہ منگنی کی ڈیٹ ختم کر دوں تو تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا میں مرتے دم تک نہیں کروں گی۔ تمہاری شادی میں نے ہر حال میں کرنی ہی ہے۔ یاسر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہاری ٹائپ کا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتے میں بندھ جاؤ۔ امی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ منگنی ایک بہت مضبوط رشتہ ہے؟ ارے منگنی توڑنے میں کون سا دیر لگتی ہے، اور میں یہاں سے بھاگی تھوڑی جا رہی ہوں۔ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی ڈگری ہاتھ میں آئے گی میں آپ کی پسند سے کسی بھی انسان سے نکاح کر لوں گی۔ بعد میں جو کرنا ہے وہ ابھی کر لو، اور بس اب مجھ سے مزید بحث نہیں کرنا۔ میں ان لوگوں کو زبان دے چکی ہوں، اگلے ہی ہفتے وہ آئیں گے اور تمہیں انگوٹھی پہنا کر چلے جائیں گے۔ میں کوئی بہت بڑا فنکشن نہیں کر رہی، میں نے ان لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے، ہم صرف اپنی بیٹی ہی دے سکتے ہیں، ہم سے کسی قسم کی جہیز کی امید نہ رکھیں۔ اور قسم خدا کی کیا ہی اچھی عورت تھی وہ، اس نے مجھ سے ایک بار بھی کسی سامان کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے میری بات مان گئی ہیں۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار تمہیں فنکشن میں دیکھا تھا تبھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہیں چنے گی۔ دراصل وہ اس وقت اس کی ساس کی بات کر رہی تھی۔ منہ بسورتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی بہن نے جب اس کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھا تو بے ساختہ پوچھنے لگی، آپ ہی کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سا ٹینشن کی بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ اس چھوٹے سے گھر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ ایک بہت بڑے بنگلے میں چلی جائیں گی۔ بس کر دو فوزیہ، بس کر دو۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس طرح کے چوچلے ہرگز بھی پسند نہیں ہیں، اور جس عورت کو تم لوگ اچھا سمجھ رہے ہو، پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ ہر بار اس گھر میں صرف اور صرف ہمارا مذاق بنانے کے لیے آتی ہے۔ مجھے وہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہیں، اسی لیے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ سوچنا کم کر دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یاسر بھائی نے مجھ سے آپ کا نمبر لیا تھا۔ اب کی بار اس نے آنکھیں جھکاتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو وہ چیخ ہی پڑی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یاسر بھائی نے مجھ سے آپ کا نمبر لیا تھا، اس نے دوبارہ سے دھیمے انداز میں کہا۔ اور تم نے دے دیا؟
निशा ने उसे बेयकीनी से पूछा। जाहिर सी बात है, देना ही था। मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकती थी? आखिर को वो आपको होने वाले शौहर हैं। देखो मेरी बहन, मेरी बात सुनो। वो मेरा होने वाला शौहर है। अभी वो मेरा शौहर नहीं बना, ना ही मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। अगर उसने मुझे कॉल की तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। बाद में मुझे कुछ ना कहना। ये कहकर वो गुस्से से वहां से उठकर चली गई थी। अभी वो कमरे से निकली ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। फौजिया ने जल्दी से झुककर नंबर देखा और लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। यासिर की कॉल आ रही थी। बाजी, मैंने कॉल अटेंड कर ली है, आप जल्दी से बात कर लें। वो कॉल अटेंड करके वहां से भाग चुकी थी। निशा के हाथ पांव फूल गए। आपसे पहले उसने कभी भी यासिर से बात नहीं की थी। बस एक दो बार ही आमना सामना हुआ था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से उसे भारी आवाज़ सुनाई दी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी धड़कनों पर काबू पाया और धीमे लहजे में उसके सलाम का जवाब दिया। मुझे पता चला है कि आप मुझसे मंगनी नहीं करना चाहती। बगैर कोई तमहीद बांधे दो टोक अंदाज में जब उसने बात की तो वो इनकार भी नहीं कर पाई, क्योंकि अब मामला उसकी माँ तक पहुंच चुका था और अगर वो इनकार करती तो उसकी माँ की जग हंसाई होती। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। मैंने तो इनकार नहीं किया। वो साफ मुकर गई। फौजिया दरवाजे पे ही खड़ी थी। उसके लबों पे धीमी मुस्कुराहट फैली हुई थी। पुरजोश अंदाज में मुस्कुराने लगी। वो उसे इशारा कर रही थी कि आप बेफिक्र होकर बात करें, मैं बाहर जा रही हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी बच्चों जैसी हरकतों पर ना चाहते हुए भी निशा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो यासिर से इधर उधर की बातें करने लगी थी। ये इंसान वाकई बहुत अच्छा था और बहुत इज्जत करता था। उससे बात करके निशा को ये भी महसूस हुआ था कि वो पढ़ा लिखा और मुहज़्ज़ब इंसान है। उसके दिल में जितनी भी किस्म की गलत फहमियाँ थीं सब दूर हो गई थी। यासिर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था कि मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से पढ़ाई मुकम्मल करें और फिर जब आप इस काबिल हो जाएंगी कि मुझे संभाल सकें और मेरे घर वालों को संभाल सकें तो फिर आप शादी के लिए रजामंदी दे दीजिएगा। तब तक मैं आपका इंतज़ार करूंगा। इससे पहले मेरी तरफ से आपको कोई भी दबाव नहीं मिलेगा। आप अपना वक्त ले सकती हैं। वो हद से ज़्यादा समझने वाला इंसान था। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। तो वो कहने लगा, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रही हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। खैर, फ़िलहाल इन बातों का वक्त नहीं है। जब आपके साथ एक मजबूत ताल्लुक़ कायम हो जाएगा तब आपको अपने दिल का हाल सुनाऊंगा। फ़िलहाल आपको परेशान नहीं कर रहा। आप भी अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिए। अगर कभी भी किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। हम दोनों में होने वाली बातें सिर्फ और सिर्फ हम दोनों तक ही महदूद रहेंगी। मैं कभी भी किसी तीसरे को दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे राज अपने ही राजों की तरह संभाल कर रखेंगी। जी, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं कभी भी आपकी कोई भी बात किसी और को नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि जब दो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ कायम होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रस्ट होती है। अगर रिश्ते में ट्रस्ट ही ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो एक खोखला रिश्ता होता है। जी, आप बहुत समझदार मालूम होती हैं। चलें, जब दोबारा आपके घर का चक्कर लगेगा तो आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। आप भी आराम कीजिए और सो जाइए। अगर मेरी कॉल से आप डिस्टर्ब हुई हूँ तो मैं बहुत माज़रत करता हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशान था। मुझे मेरी कज़न ने बताया था कि आप खुश नहीं लग रही। इसी वजह से सोचा कि एक बार कॉल करके कन्फर्म कर देता हूँ। आपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी, अब मैं पुरसकून रहूँगा। वो कॉल कर नहीं लगा था, बेसाख्ता निशा के मुंह से निकला कि आपके किस कज़न ने बताया था। मेरी फूफो की बेटी है आयशा, वो आपको देखने के लिए आई थी। शायद आपकी इससे मुलाकात हुई हो। अचानक ही उसके जहन में
عائشہ کا چہرہ گھومنے لگا، جو اسے بہت ہی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات نہ صرف اس نے بلکہ اس کی بہن نے بھی نوٹ کی تھی، مگر پھر بعد میں اس کو نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی۔ اسے خیال رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور نہ ہی نشا کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دیتی۔ شاید جب وہ پہلی بار آئے تھے تو انہوں نے کسی بھی قسم کے رشتے کی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس کی ماں سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ خود بھی کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی ماں سے بدتمیزی کی تھی، اور اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے بے ساختہ سوال کیا، تمہاری بات ہو گئی ہے اس سے؟ دل مطمئن ہو گیا ہے یا ابھی بھی مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ لہجے میں خفگی موجود تھی۔ بہت جلدی سے جا کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا اور آپ سے غصے سے بات کی۔ مجھے اپنا لہجہ درست رکھنا چاہیے تھا، میں یکدم ہی جذباتی ہو گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں لگی۔ آپ پلیز میری باتوں کا برا مت منائیے گا۔ بیٹا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں تمہاری حالت کو سمجھتی ہوں۔ تم میری ہی بیٹی ہو، اور میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے، تو تم کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں تم سے ناراض ہوں گی۔ جتنی تمہاری عمر ہے، ہر لڑکی اس عمر میں ایسا ہی سوچتی ہے، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ تمہارا رشتہ ہو جائے، تاکہ تمہاری طرف سے میری فکر دور ہو جائے۔ جہاں تک فوزیہ کا سوال ہے، اس کو تو پہلے ہی تمہاری خالہ جان صفدر کے لیے مانگ لیا ہے۔ میں ابھی اس کے کانوں میں یہ بات نہیں ڈالوں گی، ورنہ وہ تو پڑھائی کو مکمل طور پر ہی اللہ حافظ کہہ دے گی۔ ابھی میں اسے یہ ڈراوا دیکھ کر پڑھاتی ہوں کہ اگر تم نے تعلیم حاصل نہ کی تو کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا، اور وہ بیچاری بھی میری باتوں میں آ جاتی ہے۔ وہ دونوں مذاق بنا رہی تھیں اور ہنس رہی تھیں۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کو ہموں اٹھاتا خوشگوار تھا۔ اس دوران وہ زین شاہ کے واقعے کو بھی مکمل طور پر بھول چکی تھی، ورنہ کل تک تو وہ حد سے زیادہ پریشان تھی۔ اس کا یونیورسٹی جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک دم ہی کے لیے اس کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر ہی پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دے۔ اس سے کم از کم یہ ہوتا کہ اس کی عزت محفوظ رہتی۔ مگر اب چونکا اسے یاسر کی طرف سے سہارا بھی تھا، کیونکہ نہ صرف وہ ڈی ایس پی تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے سیاسی خاندان سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر کسی شخص نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو یاسر خان اس کی آنکھیں نکال دے گا۔ اس دن وہ فخر سے سر اٹھا کر پوری یونیورسٹی میں گھوم رہی تھی۔ زین شاہ نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تو مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہنے لگا، تم دیکھ رہے ہو، آج مجھے اس کی چال میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ اس مہارانی کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ ارے یار، تجھے اس سب سے کیا مسئلہ ہے؟ تیرا کام صرف اور صرف اس کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ تو نے مجھے کہا تھا کہ تجھے ایک دن لگے گا، اب تو 2 دن گزر چکے ہیں۔ اب تو کچھ کر ہی لے، ورنہ سب دوستوں کے سامنے تیری ناک کٹ جائے گی، اور جو تیری واہ واہ ہوتی ہے نا، وہ بھی ضلالت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ارے ایسے کیسے ضلالت میں تبدیل ہو جائے گی؟ میں آج ہی جا کر اس سے بات کرتا ہوں اور اسے قابو کرتا ہوں، تم بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ وہ اپنے دوستوں کے گروپ سے اس دن کی طرح آج بھی الگ ہو گیا تھا۔ مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس کے پیچھے حد سے زیادہ پاگل ہے، اور وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ لائبریری میں کھڑی کتاب ڈھونڈ رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پلٹی اور اسے سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سائڈ پر ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے وقت ہے تو کیا میری بات سن سکتی ہیں؟ بات بہت ہی ارجنٹ ہے، وہ منت بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ وہ قریب سے گزرنے ہی لگی تھی جب زین نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا، پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیے، بہت ضروری بات ہے۔ وہ اسے لے کر
گراؤنڈ میں چلا گیا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کے دوست موجود تھے جو کہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا۔ زین اسے کہنے لگا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی جان نصیب ہو رہا ہے اور نہ ہی راتوں میں نیند آ رہی ہے۔ عجیب سی زندگی ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ وہ ایک زبردست اداکار تھا اور اس وقت بھی بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہا تھا، مگر اس کی ایکٹنگ کا نشہ پر کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اگر تم نے اپنی بات مکمل کر لی ہے تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بے ساختہ نشا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ دوبارہ اگر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جو چیز چاہے کرو گے اور کوئی بھی تمہیں پوچھنے والا نہیں؟ تم سے زیادہ گھٹیا اور ذلیل انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میری دوست کی بہن تو تمہاری وجہ سے مر چکی ہے۔ اب کیا چاہتے ہو کہ میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ ہٹو میرے سامنے سے، عجیب موڈ خراب کر دیا ہے میرا۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا دوست جو ویڈیو بنا رہا تھا اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا زین کے پاس گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے ہی لگا تھا کہ زین نے جھٹکتے ہوئے کہا، خبردار، جو تم میں سے کوئی بھی میرے پیچھے آیا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آج تک یونیورسٹی کے کسی اسٹوڈنٹ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ اس کو ہاتھ لگانا تو بہت ہی دور کی بات تھی، اور اس چھوٹی سی لڑکی نے اسے پوری یونیورسٹی میں ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ جب HOD کی طرف یہ بات گئی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ جلدی سے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے سوال کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، تم جانتی بھی ہو تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ وہ انسان اسی قابل تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے تو تم اپنی غلط فہمی دور کر دو، کیونکہ وہ زین شاہ ہے۔ جب تک وہ اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیتا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ اور تم تو ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تمہیں تو اٹھانا اس کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ میں بس تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم مر جاؤ اور کسی بڑی مشکل میں نہ پھنسو تو جا کر اس سے معافی مانگ لو، ورنہ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی جس کی میں اس سے معافی مانگوں، اور جو کچھ ہوگا میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیونکہ وہ واحد انسان ہے جس نے ہر کسی پر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اس کو جواب نہیں دیتا، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کرتا ہے۔ آج اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے۔ تم ابھی بہت باتیں کر رہی ہو، جب تم پر مصیبت آئے گی تب میں تم سے پوچھوں گا۔ چلو خیر، میرا مقصد تمہیں ایک مفید مشورہ دینا تھا، بڑا ہونے کے ناطے تمہیں گائیڈ کر رہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ تم نے خود کو بچانا ہی نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں اپنی عزت عزیز ہے۔ چلو جو کرنا ہے کرو۔ وہ اسے وہاں سے بھیج چکے تھے اور اب سارا دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھے ہوئے تھی۔ زین کی حرکتوں سے کون واقف نہیں تھا، مگر اس لڑکی نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں دن کا واقعہ گھوم رہا تھا۔ بار بار وہ زین کی طرف سے اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی۔ چہرے سے وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ فوزیہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے باجی؟ بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہو، کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو تم یاسر بھائی کو بتا دو، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔
وہ بہت اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ وہ جو پہلے ہی امیر لوگوں سے بہت چڑی ہوئی تھی، بہن کی بات سن کر اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، اب کیا ضروری ہے کہ ہر بات جا کر اسے ہی بتاؤں؟ وہ مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اپنے معاملات کیسے حل کرنے ہیں۔ جہاں تک ان امیر لوگوں کا سوال ہے، تو ان کو غریبوں کا مذاق بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا۔ جی یاسر بھائی کو تم بہت اچھا سمجھ رہی ہو، مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں وہ ہمارا مذاق بھی بناتا ہوگا۔ کل تک وہ بہت خوش تھی، لیکن آج وہ دوبارہ اس سے بدظن ہو گئی تھی، صرف اور صرف ایک کم ظرف انسان کی وجہ سے۔ بس کر دیں آپ بھی، خدا کے لیے بس کر دیں۔ غصے میں آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بول دیتی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ آپ کے الفاظ اگلے کے دل کو کتنا زخمی کر دیتے ہیں۔ سوچیں، جب یاسر بھائی آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں سنیں گے تو انہیں کتنی تکلیف پہنچے گی۔ تم خود یہاں سے جا رہی ہو یا تمہیں دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالوں؟ اس نے اپنی بہن کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ ایک بات کا تو اسے بھی اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بہن نے دوبارہ سے کوئی نہ کوئی پنگا لے لیا ہے، جس پر اب وہ ڈر رہی ہے، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ رات کے وقت یاسر کا فون آیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اسے ساری بات بتا دیتی، اس طرح سے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ یاسر کے ہی بل پر تو اس نے اتنی بڑی حرکت کی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اس انسان پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ مگر پتہ نہیں کون سی اناڑ آ گئی تھی جو اس نے بات اپنے دل میں ہی دبا لی۔ صرف تھوڑی دیر اس نے یاسر سے بات کی تھی، وہ بھی اپنی محبوبہ کی آواز سن کر پہچان چکا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ فوزیہ کو کال ملائی تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور نہ ہی باجی کچھ بتا رہی ہے، اللہ ہی بہتر کرے۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تھی، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ رات کو ہی اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اوپر قابو رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب رکی۔ وہ سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ دو گارڈز اس میں سے نکلے اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے اندر ڈال دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے دل سے ایک آہ نکلی تھی کہ کاش وہ یاسر کو بتا دیتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی تو سر میں شدید درد ہونے لگا۔ دراصل کسی نے سخت چیز اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر کمرے میں لگی ہوئی تصویر پر پڑی، جو کسی اور کی نہیں زین شاہ کی تھی۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے بیٹھ کے نیچے چھپ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس وقت اسے ایک اور بڑی خبر ملی تھی، جسے سن کر وہ بہت زیادہ پرجوش تھا۔ دراصل یاسر اس کا ستیلا بھائی تھا، جو کہ کافی عرصے سے ایک لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھی جو اب زین کی دسترس میں موجود تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے کر کے آ گئی تھی۔ زین کو نہ تو اس سب معاملے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اسے اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان معاملات میں اپنی پسندیدگی ظاہر کرتا۔ صبح سے یاسر بہت پریشان تھا اور پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ زین کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میری بلبل کہاں پر ہو؟ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ مجھ سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں ہر حال میں تلاش کر لینا ہے۔ اگر تم زمین کے اندر بھی گھسی ہوئی ہو تو تمہیں باہر نکال لوں گا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، اور اب تو تمہارے ہونے والے مجازی خدا کو بھی سزا دینی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کبھی نہ ہونے والے مجازی خدا، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نشا نے اپنے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی تکلیف میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ غصے میں آ کر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھنس جاتی تھی
آج بھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس نے مصیبت کو آواز دے دی تھی۔ وہ اسے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ پلیز میرے ساتھ کچھ بھی نہ کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اگر یہی سب کچھ تم مجھے پہلے کہہ دیتی تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ لیکن خیر، تمہاری اکڑ تھی جسے میں نے توڑنا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں وہ توڑ بھی چکا ہوں۔ تم سے تو میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے، اب اپنے بھائی سے بدلہ لینا ہے۔ چلو میرے ساتھ، ہم دونوں کا نکاح ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو مجھے وہ سب کچھ بغیر کسی رشتے کے کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک جائز رشتہ بنانا چاہتی ہو یا پھر اسی طرح سے وقت گزارنا چاہتی ہو۔ وہ سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صرف خاص بننا چاہتا ہے۔ مجبوراً نشا اس سے نکاح میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نکاح کے فوری بعد ہی زین نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یاسر میرا ستیلا بھائی ہے، اور اب تمہیں لے کر میں اپنی حویلی جاؤں گا تاکہ اسے پتا چلے کہ کسی کو تکلیف دینا کیا ہوتا ہے۔ وہ اسے لے کر واقعی اپنی حویلی پہنچ چکا تھا۔ اس کی ماں نے جب اس کے ساتھ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ اب مجھے یہ نہ بتانا کہ اس لڑکی کو تم نے اغوا کیا تھا۔ زین نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا، تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ تم سے مجھے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ امی، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا اور میں نے لے لیا، بلکہ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے جو میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ خیر، اب میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ جب یاسر آئے تو اسے ساری حقیقت بتا دیجیے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ پوری رات وہ روتی رہی، مگر پہلو میں سوئے ہوئے انسان کو تو کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دراصل جب زین پیدا ہوا تھا تو اس نے بچپن سے ہی دیکھا کہ یاسر کی اس کے بابا بہت عزت کرتے تھے اور اسے بہت محبت کرتے تھے۔ ہر معاملے میں ہی یاسر کو ترجیح دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے جلتا تھا۔ وہ فاروق صاحب کی پہلی بیوی میں سے تھا، جو کہ ان کی لاڈلی بیوی تھی، اور یہ بات انہوں نے اپنی دوسری بیوی اور بیٹے سے کہی تھی۔ یاسر کو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا۔ مگر زین اس سے بہت جلتا تھا۔ جب وہ حویلی واپس آیا اور اسے اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ بے ساختہ نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا، جیسے اپنے رب سے فریاد کر رہا ہو، اے میرے رب، تجھ سے ایک ہی چیز کا سوال کیا اور مجھے وہ بھی نہ ملی۔ زین کو لگ رہا تھا کہ وہ چیخے گا، چلائے گا، اس کی منتیں کرے گا کہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے، مگر جب اس نے کسی بھی قسم کا رد عمل نہ دکھایا تو اسے بھی غصہ آنے لگا، اور یہ غصہ وہ ہر بار اپنی بیوی پر اتارتا۔ نشا اس کے رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ اس کی زندگی سے سکون ختم ہو چکا تھا۔ یاسر کو جب اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی پر حد سے زیادہ ظلم کر رہا ہے تو وہ خود کو روک نہ پایا۔ ایک رات وہ اس کے کمرے میں گیا اور اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے ہمیشہ ہی تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا اور تمہاری خواہش کا احترام کیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہیں میری چیز پسند آئی ہے تو میں وہ خاموشی سے تمہارے سامنے رکھ دیتا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ قسمت خود ہی میری محبت تمہارے سامنے رکھ دے گی۔ جس دن تم نے اس سے نکاح کیا اسی دن ہی میں اس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اب میرے دل میں اس کے لیے جذبات موجود نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے اس کی ذات سے کوئی دلچسپی ہے، مگر تم اس کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو یہ سراسر غلط ہے۔ وہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے پیار سے رکھو۔ اگر تو تم میری وجہ سے اس سے بدلہ لے رہے ہو تو ایسا مت کرو، ورنہ تم مجھے بھی گنہگار کرو گے اور خود بھی گنہگار ہوگے۔ میں بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب لوٹ کر آؤں گا، لیکن جانے سے پہلے تم سے ایک بار گلے لگنا چاہتا ہوں۔ زین زندگی میں پہلی بار اپنے بھائی کے گلے لگا تھا
اور اسی لمحے اس نے سارے گلے شکوے بھی دور کر دیے تھے۔ وہ اس کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا تھا اور اب اسے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ ماضی میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں۔ اگر وہ نہ جلتا اور اپنے بھائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو شاید دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے۔ مگر خیر، جو قسمت میں لکھا ہوا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ جب کچن میں گیا تو نشا اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سہم گئے۔ زین کے ذہن میں پہلے دن والی نشا گھومنے لگی، جو کہ یونیورسٹی میں سر اٹھا کر چل رہی تھی، جسے کسی سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا اور جس نے سب کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج وہ ایک بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تمہارے پاس حق ہے، اگر چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ نشا کے پاس اس کے ساتھ رہنے کے علاوہ دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر طلاق کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اس نے بھی اپنی قسمت پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔